امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے عالم، متبحر عالم، شاعر اور شہرہ آفاق آپ ادیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس وجہ سے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے بڑے عمراء اور سلاطین وقت یعنی وقت کے بادشاہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتے، بڑا آپ کا احترام کرتے۔ ایک دن امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار سے جا رہے تھے، تو ایک نیک شخص، ایک بزرگ ملے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے بصیری، کیا تجھے خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ تو آپ نفی میں جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو ان کے پوچھنے کے اندر ایسا اثر تھا، ایسی تاثیر تھی ان کے پوچھنے میں کہ اس پوچھنے نے آپ کے دل کی کایا پلٹ دی، اور عشق رسول اور محبت رسول کا جذبہ اس قدر اس شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت حضور کی یاد کے اندر مستغرق رہتے۔ اور آپ نے اس دوران کچھ نعتی اشعار بھی لکھے۔ تو کچھ وقت گزرا کہ آپ کے جسم پر فالج کا اٹیک ہوا، فالج کی بیماری نے حملہ کر دیا، اور آپ کا جو آدھا جسم تھا بیکار ہو گیا، چل نہیں سکتے تھے، چارپائی پر لیٹ گئے اور گھر کے اندر رہتے تھے۔ تو ایک دن آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اے بصیری، تجھے اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا، اتنے علم سے نوازا، اور تو نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، تو کیوں نہ اس کائنات کے دولہ جو امام الانبیاء ہیں، جو فخر رسول ہیں، جو قائد المرسلین ہیں، جو سارے نبیوں کے امام ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، تو اے بصیری شاید تو آج ان کی بھی نعت لکھنا، شاید حضور وہ نعت آپ کی بارگاہ میں قبول ہو اور آپ کرم فرما دیں۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جو قصیدہ ہے، یہ پورا ایک قصیدہ لکھ دیا۔ تو جب یہ لکھا تو حضور کی خواب کے اندر زیارت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام بصیری سے یہ پورا قصیدہ سنا، پوری نعت یہ سنی۔ تو حضور کو اتنی پسند آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور حضرت امام بصیری کے جسم پر ڈال دی، اور حضور نے اپنا مبارک ہاتھ جو امام بصیری کے جسم اقدس پر پھیر دے، جو فالج والی جگہ تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور کا مبارک ہاتھ جس طرف اٹھ جاتا ہے لہذا وہ کنگالوں کو غنی کر دیتے ہیں، اور بیماروں کو شفائیں مل جاتی ہیں، کرم کے اور رحمتوں کے دریا بہہ جاتے ہیں۔ تو حضور کے جب ہاتھ مبارک امام جسم بصیری کے فالج زدہ جگہ پر لگا، جسم اقدس پر لگا، تو ان کا فوراً جسم ٹھیک ہو گیا، اور امام آپ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اگلا دن ہوا تو آپ اپنے گھر سے نکلتے، جو کئی دنوں سے اپنے گھر میں پڑے ہوئے تھے، چل نہیں سکتے تھے، باہر نہیں جا سکتے تھے، حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے دست اقدس پھیرا تو فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اگلے دن اپنے گھر سے خوشی کے ساتھ نکلتے ہیں، تو راستے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ولی حضرت شیخ ابو الرجاء سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بصیری سے پوچھتے ہیں کہ اے بصیری، وہ مجھے قصیدہ سناؤ نا۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سا قصیدہ؟ تو قصیدہ بردہ کا ایک شعر، جو پہلا شعر ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ آمین تذکری جیران بیدی سلامی مزجت دمعا جرام مقلت بدامی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بصیری یہ سناؤ قصیدہ۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نے کسی شخص سے ذکر نہیں کیا، یہ میں نے یہ قصیدہ شریف لکھا ہے، ابھی تو کس کو سنایا نہیں، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے حضرت امام بصیری نے جب ان سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چل گیا تو میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے بصیری، کہ جب حضور آپ سے یہ قصیدہ سن رہے تھے اور حضور خوش ہو رہے تھے، تو میں بھی خدا کی قسم اس مجلس کے اندر موجود تھا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ قصیدہ مبارک لکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرما دیا۔ یعنی انہوں نے قصیدہ بھی اس نیت سے لکھا تھا کہ میں حضور کی نعت لکھوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرما دیں۔ آپ نے کرم فرما دیا، خواب میں آ کر آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ساتھ چادر بھی آپ کے جسم پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں کہ جو امتی حال زار میں پریشان ہو، مصیبت کے اندر گرا ہو، تکلیف کے اندر مبتلا ہو، اور حضور کو پکارے، آپ کی خدمت میں عرض کرے، ہو سکتا نہیں کہ حضور اس کی مدد کو نہ پہنچے، آپ اس پر کرم نوازی نہ فرمائیں۔ بس ہو کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور محبت سچی ہونی چاہیے، تو لہذا یہ سچی محبت ہے
یہ اس کا جو اثر ہے، اس کا پیغام بڑی جلدی پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبال احد یحبنا ونحبہ، میں یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر پہاڑ ایک پتھر حضور سے محبت کرے تو حضور اس کی محبت کو بھی جانتے ہیں۔ جو انسان ہو جو حضور کی ذات پر درود پڑھے، آپ کا ذکر محبت کے ساتھ کرے، آپ کی شانیں بیان کرے، آپ کی شانیں سنے، اور لہذا آپ کی نعتیں سنیں، اس کے دل کے اندر اس کے رسول ہو، اس کے حضور کا جو کی محبت ہے معجزن ہو، تو لہذا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اس پر نظر کرم نہ فرمائے۔ تو جیسے امام بصیری پر نظر کرم ہوئی، اس وجہ سے یہ جو قصیدہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ۔ بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو، کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بصیری کے جسم پر اپنی مبارک چادر ڈال دی، اس لیے اس کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فالج زدہ شخص ہے اس قصیدہ کو پڑھے تو لہذا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا، لیکن اس میں شرط ہے، ایک تو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے اور محبت رسول ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ شفا دے دے گا۔ اسی طرح کسی کی بیماری، آنکھوں کی بیماری ہو، اگر آنکھوں کا بیمار بھی اس قصیدہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی بیماری ٹھیک ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کسی مصیبت میں گرا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے، اس قصیدے کو سچے دل کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔